على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کو صحیح بیان کر رہے ہیں، آپ کو غور سے سننے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ملک بھر کے اندر عید الاضحیٰ کا اسلامی تہوار پورے جوش و جذبے اور مذہب عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ہر سال کی طرح عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو ماننے والے مسلمان، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج اپنے پاکیزہ مال میں سے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کا مطلب ہے کہ ایسی چیز کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے قریب بندہ ہو۔ اور ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا مال، اس کی جان، ہر چیز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ اپنے پیارے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے کالی کملی والے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو میری جان ہے، یہ 5-6 فٹ جو قد ہے، یہ ساری کائنات کا جو خلاصہ اللہ رب العزت نے بنا کر مجھے انسان کی شکل میں سامنے لایا، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ حواس خمسہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ چلنے کی طاقت، بولنے کی قوت اور دیکھنے کی، یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی کے لیے ہے، اور وہی عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو عطا کر سکے، جو بنا سکے، جو پیدا کر سکے۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے، لیکن اس نے یہ جان دی اور مال دیا، اور ساتھ یہ فرما دیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومن بندے کا مال بھی اور مومن بندے کی جان بھی خرید لیے ہیں، دونوں چیزیں خرید لی ہیں، اس کے بدلے جنت کے بدلے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کو پتہ ہے کہ میں نے مال، یہ جو فانی مال ہے، یہ جو ختم ہو جانے والا مال ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کے اندر مومن کو پتہ ہے، جنت کے اندر دودھ کی نہریں بھی ہیں، جنت کے اندر شہد کی نہریں بھی ہیں، اس کے اندر صاف پانی ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ شراب، اور جو دنیا کے اندر حرام ہے، یعنی 4 قسم کی نہریں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے سمندر ہیں، یہ اسے ملیں گے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو ہیں محلات اس کے لیے جنت کے اندر تیار ہیں۔ تو اسے پتہ ہے کہ ان اللہ اشتری
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے سودا کر لیا ہے مومنوں کی جانوں اور مالوں کا جنت کے بدلے میں۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، جو تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ حضرات محترم، آج کا دن جو ہے یہ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا مطلب صرف ایک جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، قربانی کی تاریخ جو ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یا یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل دونوں کا قصہ سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ وہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وہ جو بھی عبادت ہو اخلاص نیت کے ساتھ جو ہو اسے قبول کرتا ہے۔ حضرات محترم، اس کا یہ مطلب ہوا کہ قربانی ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ دو بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایک جو بیٹا تھا اس نے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور دوسرے نے اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، جو اللہ کا قانون ہے، جو اس کے رولز اور ریگولیشنز ہے، حدود و قیود ہیں، جو اس کی حدیں ہیں، اس کے اندر رہ کر اس نے قربانی نہیں کی، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اگر بیل کی قربانی کرتے ہیں، آج ہم اگر بھینس کی قربانی کرتے ہیں، اگر بکری کی قربانی کرتے ہیں، چھترے کی قربانی کرتے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ مال ہمارے پاس جو اس قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے ہے، کیا یہ مال حلال ہے کہ نہیں، کہ یہ حرام تو نہیں ہے، کیا اس جانور کو ہم نے خریدا ہے تو اس کے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، کسی جگہ ریاکاری تو نہیں، اور کیا اللہ نے جو طریقہ بتایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کیا اس کے مطابق ہم اس جانور کو قربان کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اخلاص نیت کے ساتھ پاکیزہ مال میں سے قربانی کریں گے تو قربانی قبول ہوگی۔ اور یہ تاریخ آدم علیہ السلام، یعنی جب سے نسل انسانی کی ابتدا ہوتی ہے اسی وقت سے اس قربانی کی بھی ابتدا ہوتی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ دو بیٹوں نے قربانی جو ہے وہ پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حضرات محترم، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا یہ اتنا جو جانور 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اور پھر جو ہے کوئی زیادہ بھی کرتے ہیں، کوئی اونٹ کی قربانی کرتا ہے، کوئی 4 6 اونٹ کرتا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مال ہے یہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے کہ نہیں، کیا یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بلکہ کتنے منٹ پہ ختم کرنے پونے 6 پورے شروع کر دی، چلا بس ماسک لا دیں گے، ٹھیک 5 دن ماسک لا دیں گے، ٹھیک۔
جی دائیں بائیں سے آنے والے جلدی آ جائیے، کیونکہ دھوپ زیادہ ہو جائے گی، ہم نے نماز جو ہے وہ جلدی کھڑی کر لینی ہے۔ حضرات محترم، قربانی کی طرح پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانی، پہلی امتوں کے اندر بھی یہ قربانی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ پہلے جو لوگ تھے، پہلی امتیں تھیں، ان کے اندر بھی قربانی جو ہے وہ مقرر کی ہوئی تھی کہ اللہ کا نام لے کر جو انہیں جانور عطا کیے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی وہ امتحانات کے اندر گزری ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، پھر جو ہے دیکھا کہ باپ ہے، باپ بتوں کی پوجا کرتا ہے، بت جو ہے وہ بنا بھی رہا ہے، اور کبھی جو ہے باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس توحید کی طرف آ جاؤ اور یہ مشرکانہ جو آپ کا طریقہ ہے یہ اسے ختم کیجئے۔ کبھی جو ہے مشرک قوم کو سمجھا رہے ہیں اور اسے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی جو ہے نمرود بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے مشرک، اسے سمجھا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر جو ہے اولاد نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد سے جو ہے نواز۔ پھر فلما بلغ اشدہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ وہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بیٹے کو خواب سناتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو پتا تھا کہ میرے والد محترم پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے، یہ کوئی ایسے ہی خواب ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، آگے سے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، آپ کو جیسے اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ نے آرڈر جیسے دیا ہے اسی طرح آپ کر لیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اس عمل کو جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنے لگے تو اللہ رب یعنی اسے بیٹے کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ بیٹا ذبح نہ ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی جگہ جنت سے ایک جانور بھیجا، مینڈا بھیجا، وہ ذبح ہو گیا اور بیٹا بچ گیا۔ اللہ رب العزت کو مقصود یہ تھا کہ میرا بندہ میری بات مانے، یعنی یہ پیغمبر کے لیے یہ تو نہیں کہ مانتا ہے یا نہیں، یعنی یہ بندہ مانے، اور پھر جو ہے یہ آگے اسے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یا ابراہیم تو نے سچ کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ حضرات محترم، آج جو عید کا دن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جڑا ہوا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جو ہے وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو سارا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کا پرچار کیا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو مال ہے، ہماری یہ جو جان ہے، ہماری جو یہ عزت ہے، ہماری یہ جو کوٹھیاں ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ صرف جو ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، یہ دھوپ کا جو نظام ہے اسے قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ جو ایک پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد لینے والا اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ رزق اسی کے دربار سے مانگیے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیے نہ۔ یہ جو بت ہیں، یہ جو غیر اللہ کی پوجا ہے، آج کے دن یہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے
کہ صرف ایک توحید پرست ہو جاؤ، ایک اللہ کے ہو جاؤ، وہی تمہیں عطا کرنے والا ہے، وہی تمہیں دینے والا ہے۔ وہ اگر تمہیں بیمار کر دے تو تم کچھ کر نہیں سکتے، اس کا بگاڑ نہیں سکتے۔ تمہارا سارا خاندان جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، تم کچھ کر نہیں سکتے اس کے سامنے۔ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ تو حضرات محترم، آج کا جو دن ہے، 1 منٹ جو ہے وہ بس 5 منٹ پہ ختم ہو جانے، 1 منٹ ہے۔ آج کا دن اخوت کا بھی دن ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے، ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عید کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے تنگ نہیں کرے گا، تکلیف نہیں دے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پکا